میاں نواز شریف اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میرے بہت ہی عزیز ہم وطنوں، مجھے پورے ملک سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ میں نے مناسب خیال کیا کہ براہ راست آپ سے بات کروں۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں جس نے مجھے آخر کار جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات میں سرخرو کیا۔ میں آپ سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، ہر طرح کی مشکلات میں میرے ساتھ کھڑے رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے خلاف اس جھوٹے پروپیگنڈے پر یقین نہیں کیا۔ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ساتھ نے مجھے ہمیشہ بہت حوصلہ دیا۔ آج آپ مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میری جماعت کا ہر رکن، ہر کارکن بھی مبارکباد کا حقدار ہے۔ میں اگر 2013 کے بعد اپنے خلاف شروع ہونے والی منظم سازش کی کہانی بیان کروں تو بہت وقت لگے گا۔ اس کا آغاز اگست 2014 کے طویل دھرنوں سے ہوا اور اس کا پہلا مرحلہ 28 جولائی 2017 کو ختم ہوا جب مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک جے آئی ٹی کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس جے آئی ٹی کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا، کس طرح مجھے سسلن مافیا اور گاڈ فادر کی گالیاں دی گئیں، کس طرح ایک ایسی پٹیشن پر کارروائی شروع کر دی گئی جسے اس زمانے کے چیف جسٹس نے فریولس یعنی فضول اور ناکارہ قرار دے کر مسترد کر دیا، کس طرح ایک جج نے خود درخواست گزار کو پیغام بھیجا، آپ جانتے ہیں میں جسٹس کھوسہ کی بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے پاس آؤ۔ پھر کس طرح نیب کو 3 ریفرنس دائر کرنے کا حکم ملا اور کس طرح سزائیں دی گئیں اور کس طرح سپریم کورٹ کا سزا دینے والا ایک جج جس نے مجھے سزا دی تھی، اس بینچ کا وہ حصہ تھا جج، احتساب عدالتوں پر وہ خود ہی مانیٹر بن کر بیٹھ گیا۔ کس طرح مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر جا کر دھمکیاں دی گئیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں۔ اس شرمناک کھیل کے سارے کرداروں کے چہرے بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ وہاں سے حق اور سچ کی گواہیاں سامنے آ گئی ہیں جو ہمارے گمان میں بھی نہیں تھی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تو اللہ پر چھوڑ دیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میں اللہ پر چھوڑتا ہوں، اور آج بے گناہ قرار دیے جانے کے بعد جب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو مصائب، مشکلات اور آزمائشوں کا لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ میں طویل عرصہ جیل میں رہا، اپنی بیٹی کے ہمراہ سینکڑوں پیشیاں بھگتیں، الزامات تھوپے گئے، گالیاں کھائیں، کردار کشی ہوئی، لیکن میرے یہ زخم
ہر روز تازہ ہوتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کی میت کو کندھا نہ دے سکا، میں اپنی والدہ محترمہ کا تابوت قبر میں نہیں اتار سکا، میں زندگی کے ہر لمحے میں سہارا دینے والی اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت نہ گزار سکا جبکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ غم برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ آج بھی میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ 6 سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ اسے انصاف بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن دراصل یہ اس کھلی ناانصافی کا ازالہ ہے جس کا مجھے نشانہ بنایا گیا۔ میں نہ اپنے آپ کو کئی سال پیچھے لے جا سکتا ہوں، نہ بچھڑ جانے والوں کو اپنے پیاروں کو واپس لا سکتا ہوں۔ پھر بھی آپ سب کی طرح میرے لیے خوشی کا مقام ہے کہ جھوٹ، فریب اور سازشوں کی کلی کھل گئی اور سچ سامنے آ گیا۔ لیکن میرے وطن کے باسیوں، میں مسلسل 6 سال سے یہ بات سوچتا رہا کہ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا، میرے عوام کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں نشانہ بنایا۔ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ پاکستان کے عوام کو کس گناہ کی سزا دی گئی؟ ان کا کیا قصور تھا؟ اس پاکستان کو کیوں معاشی تباہی میں دھکیل دیا گیا جو میرے زمانے میں 6.1% کی شرح سے ترقی کر رہا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں سزا دی گئی جو فاٹف کے وائٹ لسٹ میں آ چکا تھا؟ اس پاکستان کو کیوں بھکاری بنا دیا گیا جو IMF سے نجات حاصل کر چکا تھا؟ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن اس پاکستان کو ایک بار پھر اندھیروں میں دھکیل دیا گیا جس میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کتنا بڑا یہ ایک ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا کی آپ کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر۔ تو آج اس پاکستان میں سرمایہ کاری کیوں رک گئی جہاں ہم سی پیک کی شکل میں 50 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری چین سے لے کر آئے تھے؟ اس پاکستان کو پھر کیوں دہشت گردی کا گڑھ بنا دیا گیا جہاں سے دہشت گردی کو ہم نے کچل دیا تھا؟ یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ پاکستان کی اس کرنسی کی قیمت یعنی روپے کی قیمت کیوں مٹی میں ملا دی گئی جو خطے میں سب سے مستحکم تھی؟ ہماری کرنسی سب سے مضبوط تھی۔ اس پاکستان کو کیوں تنہا کر دیا گیا جو عالمی برادری کا ایک معزز رکن تھا؟ اور میرے بھائی اور بہنوں، آج میرے دل اور دماغ میں یہ سوال انگارے کی طرح سلگ رہا ہے کہ آپ کا کیا قصور تھا؟ آپ نے ایسا کیا گناہ کیا کہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ شدید، مجھ سے بھی زیادہ سنگین سزائیں دی گئیں؟ کیوں آپ کو تاریخ کی سب سے خوفناک مہنگائی کا لقمہ بنا دیا گیا؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے کیوں 3 اور 4% کی مہنگائی کو
क्यों 40% तक पहुंचा दिया गया? आपको जो रोटी 5 रुपए की मिल रही थी हमारे ज़माने में, जो 4 रुपए की या 5 रुपए की मिल रही थी, वो किसने 20 और 25 रुपए तक पहुंचा दी? मैं पूछना चाहता हूं, आपको जो चीनी 50 रुपए किलो मिल रही थी, वो 250-300 तक कौन लेकर गया? जरा बताएं मुझे। यही तो मेरे सवालात हैं और यही मैं रोज पूछता हूं। मुझे सजा देनी थी, दे ली, लेकिन आपका आटा, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपकी दवाएं किसने छीन ली? नौजवानों के रोजगार की राहें किसने बंद कर दी? मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों की जिंदगियां क्यों अजाब बना दी गई? नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना आपको नवाज शरीफ से दुश्मनी थी ना, तो मुझे तो आपने जेल में डाल दिया, और भी डाल देते, लेकिन आपको ये सजा क्यों दी गई? ये मेरा सवाल होता है। मेरा अपने बारे में जो सवाल होता है उसके पीछे ये होता है सवाल। असल सवाल ये है कि आपके घरों के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? आपके बच्चों की तालीम क्यों छीन ली गई? और आपको सेहत की सहूलतों से क्यों महरूम कर दिया गया? अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया। मेरे सब मुकदमे झूठे निकले, फ्रॉड मुकदमे निकले, जाली, फेक, और अदालत ने मुझे हर इल्ज़ाम से बरी कर दिया। लेकिन मुझे सच्ची खुशी उस वक्त होगी मेरे भाई और बहनों, जब आप भी बरी होंगे। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बुजुर्गों और जवानों की सजाएं ख़त्म होंगी, हमारे बच्चों की सजाएं ख़त्म होगी। जब आपको महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी, जब आपको बिजली और गैस के भारी बिलों से निजात मिलेगी, जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, जब बीमारों को दवाएं मिलेंगी, दवाएं जो वो आज अफोर्ड नहीं कर सकते, जेब में पैसे नहीं होते दवा की कीमत अदा करने के लिए, मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए, सिर्फ इसलिए कि मेरा शौहर सेहतयाब हो जाए, इसलिए कि मेरे माँ बाप की जिंदगी बच जाए। ये हाल हो चुका है। और हमारे ज़माने में दुआएं मुफ्त मिलती थी, मुफ्त इलाज मुफ्त होते थे। जब ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जब आगे बढ़ता, तरक्की करता और अवाम की खिदमत करता हुआ पाकिस्तान आपको वापस मिलेगा, तब मुझे असली खुशी होगी। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ख्वाब नहीं दिखाता, सब्ज़ बाग नहीं दिखाता। जो कहता है अल्लाह पर पुख्ता ईमान की बिना पर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह भी उसकी मदद करता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कहता हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से करके दिखाता हूँ। 1990 में अल्लाह ने मेरी मदद की, 2013 में अल्लाह ने मेरा हाथ थामा। मुझे कभी अच्छे हालात नहीं मिले, लेकिन जब भी मुझे इक़्तिदार से फारिग किया गया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को कई गुना बेहतर हालत में छोड़ कर गया, और आप गवाह हैं इस बात के। तो मेरे अहले वतन, मुझे अपनी सजाओं से निजात के लिए अदालतों से रुजू करना पड़ा, जज साहिबान से अपनी बरियत के फैसले लेने पड़े। आपको किसी अदालत में नहीं जाना, आप खुद अदालत हैं। आपने किसी जज को दरख्वास्त नहीं देनी, आप खुद जज हैं। इंशाअल्लाह मुझे मालूम है कि आप 8 फरवरी को अपनी जजमेंट ज़रूर सुनाएंगे, एक खुशहाल पाकिस्तान की, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की। और आप अपनी जजमेंट सुनाएंगे
اپنی بریت کا فیصلہ آپ خود کریں گے، خود ہی آپ نے اپنی سزاؤں کا خاتمہ کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا مقدر بدلنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے میں سرخرو کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش کا آغاز 2014 کے دھرنوں سے ہوا، پھر مجھے 2018 میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا اور ملک کو برباد کیا گیا۔ اب بڑے مشکل حالات ہو چکے ہیں، لیکن ہم ان مشکل حالات سے قوم کو نکالیں گے۔